السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بہت خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے جھوٹ سے اجتناب، جس کی ہم پڑھائی بھی کریں گے، مشقی سوالات بھی کریں گے، اور یہ صفحہ نمبر 65 اور 66 پر موجود ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ آمادگی کے لیے طلباء سے پوچھا جائے گا کہ سچ بولنے کے کیا فائدے ہیں۔ جی یقیناً آپ نے سچ بولنے کے فائدے بتانے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، سچ بولنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، اور بھی سچ بولنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے کہ کیا آپ کو سچ بولنے پر کبھی کسی نے شاباش دی ہے؟ میرے خیال میں یقیناً دی ہوگی، کیونکہ جب بھی انسان سچ بولتا ہے تو سچ کی برکت سے خود بخود دوسرا انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، اور ہمیں شاباش اس بات پر ملتی ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے۔ جو بات حقیقت میں تھی ہم نے وہی بیان کی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کے مقاصد ہیں۔ سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ طلباء آداب و اخلاق کی تعلیم سے واقف ہوں، یعنی ہمارے ادب کیا ہیں، ہمارے اخلاق کیا ہیں، ہماری ادب اور اخلاق کی تعلیمات کیا ہیں، ان سے واقف ہوں گے۔ جھوٹ سے بچنے کی ترغیب حاصل کریں گے، یعنی جھوٹ سے کس طرح سے بچا جائے اور جھوٹ بولنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کی ترغیب بھی ملے گی۔ مشقی سوالات خود سے حل کرنے کے قابل ہوں گے اور تحلیلی صلاحیت بہتر ہوگی۔ جھوٹ کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ جھوٹ کی تعریف کیا ہے، جھوٹ کسے کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دو تین طرح کی تعریفیں ملیں گی، جیسے وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو، یا پھر جو بات سچ میں نہ ہو اور خود سے بنائی گئی ہو، یعنی جھوٹ موٹ کی بات ہو، یا جس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی وہ بات سچ میں ہو ہی نہ، وہ بات حقیقت میں ہو ہی نہ، اس بات کو جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ کہلاتی ہے وہ بات۔ جھوٹ سے اجتناب کا مکمل سبق آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے، جو کہ آپ کو صفحہ نمبر 65 پر مل جائے گا۔ آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 65 جھوٹ سے اجتناب ہے۔ وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے۔ ہمارے دین میں سچ بولنے اور جھوٹ بولنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے، یعنی ہمیں بار بار اس بات کی نصیحت کی گئی ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے ہمیں نہ تو کسی سے جھوٹ بولنا چاہیے، نہ ہی کبھی جھوٹ بولنے والے کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو بھی ہمیں اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا ایک جھوٹ بولنے والے کا ساتھ دینے پر۔ اور جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں۔ اگر انسان جھوٹ بولنا شروع کر دے، ایک بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ہم جھوٹ بول جاتے ہیں کسی بھی بات پہ۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، آپ کی والدہ نے آپ کو کہا کہ یہ چیز آپ نے توڑی ہے، لیکن آپ وہ الزام اپنے کسی دوسرے بہن بھائی پہ لگا دیں، یا آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ میں نے نہیں توڑی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس نے توڑی ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ جھوٹ بولیں گے، اور جب آپ یہی حرکت بار بار کریں گے تو آپ جھوٹ بولنے کے عادی بن جائیں گے۔ جب جھوٹ بولنے کا انسان عادی بن جاتا ہے، دیکھنے میں تو یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت مائنر سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم سچ نہیں بولیں گے، جھوٹ بول دیں گے اور بچ جائیں گے۔ ہاں آپ بچ تو جائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، یعنی جھوٹ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا، وہ ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آتا ہے۔ تو جب انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ تمام طرح کی برائیاں بھی کرنے لگ جاتا ہے، مثلاً چوری، کسی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی برائیاں کرتے کرتے وہ بڑے گناہوں کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے، بڑے گناہوں میں بھی وہ انوالو ہو جاتا ہے، وہ بڑے گناہ بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے برائی کرنے سے ہمیشہ گناہ ملتا ہے۔ آگے دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یہاں پر ترجمہ دیا گیا ہے۔ سورۃ ال عمران کی یہ آیت ہے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔
دیکھیں یہ کس طرح کی بات یہاں پر فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی لعنت فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے اس کو پسند نہیں فرماتے۔ جھوٹ بولنا دراصل خود کو نقصان پہنچانا ہے۔ دیکھنے میں تو انسان کے دوسرے کو بے وقوف بنا دیتا ہے، دوسرے سے سچ چھپا کر اور جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن اصل میں وہ خود کو بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ خود سٹوپٹ ہوتا ہے، اصل میں وہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ دیا گیا ہے یہاں پر، بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، یعنی سچ بولنے سے انسان تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے اس کو کوئی نقصان بھی ہو جائے، کوئی شخص اس سے ناراض بھی ہو جائے، لیکن سب سے بڑا فائدہ اس کو کیا ہوگا کہ اس کو نجات مل جائے گی۔ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اس معاملے میں سچ بولا ہے، جھوٹ نہیں بولا، تو وہ نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اور جھوٹ اگر بولا جائے تو وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو ہماری کتنی بے عزتی ہوتی ہے، لوگوں کا ہم پہ سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے، لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، پھر ہم اگر سچ بھی بولیں تو ہماری کتنی بے عزتی ہوتی ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ سچ نہیں بول رہا ہوگا، یہ سچ نہیں بول رہی ہوگی، ہماری بات پہ یقین نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گی، شیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ نے شاید وہ گڈریے اور شیر کی کہانی سنی ہوگی، بہت مختصر سا کر کے بتاؤں گی کہ ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک گڈریا رہتا تھا۔ وہ گاؤں والوں کی بکریاں چرانے کے لیے پہاڑی پر ان کو لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کو شرارت سوجی، اس نے کہا کیوں نہ میں شرارت کروں، میں جھوٹ موٹ کا ڈرامہ کروں، جھوٹ بولوں اور گاؤں والوں کو اکٹھا کروں۔ اس نے کیا کیا، اس نے چلانا شروع کر دیا، لوگوں مجھے بچاؤ شیر آ گیا، لوگوں مجھے بچاؤ شیر آ گیا، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو آیا، ڈنڈے کلہاڑی کسی بھی طرح کے جو بھی اوزار ان کے ہاتھ میں آیا وہ لے کر اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے تو تم لوگوں کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ سارے لوگ اس کو لان تان کرتے ہوئے برا بھلا کہتے ہوئے واپس گاؤں کی طرف چلے گئے اور کچھ دنوں بعد اس واقعے کو بھول گئے۔ اس نے دوسری دفعہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے یہی حرکت کی، گاؤں والے بھول چکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اس وقت سچ مچ میں شیر آ گیا ہو۔ وہ جب گئے تو تب بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ کھڑا ہنس رہا تھا کہ دیکھو میں نے گاؤں والوں کو بے وقوف بنا دیا۔ گاؤں والوں نے یہ کہا کہ اب اگر اس نے اس طرح کی حرکت کی تو ہم بالکل بھی نہیں آئیں گے۔ اس سے ہی اگلے دن ایک اچانک سے شیر آ گیا، اس نے آ کے بکریوں کو چیرنا پھاڑنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا، اور وہ روتا دھوتا رہا، چیختا چلاتا رہا کہ لوگوں سچ مچ میں شیر آ گیا، میں مذاق نہیں کر رہا، میری مدد کو پہنچو۔ اور لوگ اس پہ ہنستے رہے کہ ہم کیوں جائیں، اب ہمارے ساتھ اس نے مذاق کیا، ہمارے ساتھ اس نے جھوٹ بولا، ہمارا اس نے وقت برباد کیا، تو کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ گیا۔ شام ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، نہ ان کی بکریاں واپس آئیں، نہ وہ چرواہا واپس آیا، نہ وہ گڈریا واپس آیا۔ تو ان لوگوں کو فکر ہوئی، تو وہ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ساری بکریاں ختم ہو چکی تھی، چیڑ پھاڑ دیا تھا شیر نے، ان کو حملہ کر دیا تھا، مر چکی تھی وہ، اور گڈریا بھی ایک طرف زخمی پڑا ہوا تھا کہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گاؤں جا کر لوگوں کو یہ معاملہ بتا سکتا۔ لوگوں کو افسوس تو ہوا، لیکن ان کو سب سے زیادہ اس بات پہ بھی غصہ آیا کہ اگر یہ پہلے جھوٹ نہ بولتا، ہمارے ساتھ یہ جھوٹ موٹ کا مذاق نہ کرتا، تو ہم اس کی مدد کے لیے ضرور پہنچتے۔ تو اس لیے بچوں کبھی بھی ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں مذاق بھی وہ کرنا چاہیے جو حقیقت میں ہو، جو واقعی میں سچ ہو، کیونکہ جھوٹ کو کسی بھی طرح سے پسند نہیں فرمایا گیا۔ اب اپنی کتاب کی طرف آئیے، یہاں پہ ایک پیراگراف دیا ہوا ہے جہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ دیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھ میں بے شمار برائیاں ہیں، مجھے ایسی نصیحت فرما دیں کہ میں تمام برے کام چھوڑ دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عہد کر لو، یعنی یہ وعدہ کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ دیکھیں اس نے کہا کہ میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، بے شمار برائیاں ہیں، میں ان سب برائیوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے ایک وعدہ کر لو کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ اب کیا ہوا، اس شخص نے وعدہ کر لیا، بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، میں تو اس پہ بہت اچھے سے عمل کر سکتا ہوں۔ کیا ہوا کہ وہ کئی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میری ساری بری عادتیں چھوٹ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی کوئی برا کام کرنا چاہتا تھا تو مجھے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھیں گے کہ فلاں کام برا کیا تو مجھے سچ بتانا پڑے گا، اور جب لوگ سنیں گے تو مجھے شرمندگی ہوگی، بس یہی سوچ کر میں نے کوئی بھی برا کام نہیں کیا۔ یعنی اس شخص نے اس ڈر سے ہی چھوڑ دیا کہ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ابھی میں برا کام کر لیتا ہوں، مجھ سے کل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تم نے یہ کام کیا تھا، میں ان کو کہوں گا کہ نہیں میں نے نہیں کیا تھا، لیکن میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے تو سچ بولنے کا وعدہ کیا، میں نے تو کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو ایسا کرتے 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 اس نے اپنی ساری برائیاں ختم کر دیں، چھوٹ گئیں۔ آخری پیراگراف دیکھیے، اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ چھوڑنے سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتا، یعنی جو شخص جھوٹ بولتا ہے، متواتر مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، اور نہ ہی اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس کے جو روزی ہے، اس کا جو رزق ہے، اس میں بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بچوں، ہمیں چاہیے کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں، اس طرح ہم تمام برائیوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ آپ کا اس سبق کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں، کیونکہ اب ہم مشقی سوالات کرنے والے ہیں۔ آپ کے مشقی سوالات ہیں، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ جھوٹ سے کیا مراد ہے، یعنی آپ نے جھوٹ کی تعریف بتانی ہے، آپ کی کتاب میں بھی دی گئی ہے، اور اسی لیکچر میں آپ کو آغاز میں بھی، شروع میں بھی بتایا گیا تھا کہ وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے، یا پھر وہ بات جو حقیقت میں نہ ہو، سچ میں نہ ہو، خود سے بنائی گئی ہو، جھوٹ کہلاتی ہے۔ تو آپ کچھ بھی اپنی آسانی کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال دیکھیے، قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اسی صفحے پر دیا گیا ہے، یہاں پہ سورۃ ال عمران کا ترجمہ دیا گیا ہے، ترجمہ ہے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آپ اپنے سبق کا، اپنی اس کتاب کا مطالعہ کیجیے گا، آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ تیسرا سوال دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کے لیے کیا نصیحت فرمائی؟ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھے بہت بری عادت ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، یا میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، تو مجھے آپ نا ان سے بچنے کے لیے کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو یہاں پر اس نصیحت کے بارے میں آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کے لیے یہ نصیحت فرمائی کہ یہ وعدہ کر لو یا پھر یہ عہد کر لو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس کو یہی نصیحت فرمائی تھی نا کہ یہ عہد کر لو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ یہاں پہ نوٹ دیا گیا ہے کہ مندرجہ بالا سوالات کے جوابات کاپی پر حل کیے جائیں گے۔ آگے دیکھیے، آپ کے معروضی سوالات ہیں صفحہ نمبر 66 پر، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 2 پر خالی جگہ پر کریں، سوال نمبر 3 پر درست بیان کے سامنے، یعنی درست جواب پر ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ بہت آسان ہے، سبق کو غور سے پڑھیے گا، آپ بہت آسانی کے ساتھ ان معروضی سوالات کو حل کر لیں گے، اور معروضی کا کام صرف کتاب پر کیا جائے گا۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے گھر کا کام کیا ہے۔ صفحہ نمبر 66، سوال نمبر 1 کا جز الف ب جیم۔ صفحہ نمبر 66 پر دیے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی بڑے سے بات چیت کریں۔ سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں، سوالات کے جوابات کاپی پر حل کریں۔ آپ نے ان سوالات کے جوابات بہت مختصر ہیں، ایک ایک لائن کا جواب ہے، سبق کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو ہر سوال کا جواب بہت اچھے طریقے سے اور زبانی لکھ بھی سکیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔